بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام مسئلے حل ہوں گے اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس ویڈیو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ نفل بہت تقصیر ہے۔ آپ کی کوئی حاجات ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا پرابلم ہو، جسمانی روحانی، آپ کی جتنی حاجات ہیں، جتنے غم ہیں، جتنی تکلیف ہیں، جتنے دکھ درد ہیں، آپ سب کی نیت سے یہ نفل پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ ریگولر بیسس پہ کیجیے۔ بیسٹ ٹائم تو اس نفل کو پڑھنے کا تہجد کا وقت ہے۔ اگر کوئی تہجد ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے، تو اس وقت کے نفل ادا کیے جائیں۔ اگر تہجد نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اشراق کے ٹائم پر اسے ادا کر لیجیے، اشراق کی نماز کے ساتھ، یا اشراق کی نماز کی جگہ اسے ادا کر لیجیے۔ یا اگر آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ورکنگ ویمن ہے یا مین ہے، یا جو ہے جاب ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی ایسا اگر معاملہ ہے کہ وقت نہیں ہے، تو آپ کی جو فرض نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، ان کے جو آخر کے نفل ہیں، ان کی جگہ آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان پوری نماز کو ادا کر اپنی فرض اس کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جس وقت بھی ٹائم ملے آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ٹائم تو اس کا تہجد کا ہے۔ اگر آپ تہجد میں پڑھیں گے نا تو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور بہت جلدی ملیں گے۔ لیکن اگر تہجد کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اسے، تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت اپنی سہولت کے حساب سے انہیں پڑھ لیجیے۔ یہ خاتون کا اپنا مشاہدہ ہے ان نفل کا کہ وہ بہت پریشان تھیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور کچھ پراپرٹی کے پرابلمس تھے، کیونکہ ان کا کوئی بھائی وغیرہ تھا نہیں، نہ ہی کوئی بہن تھی۔ اب چونکہ والد کی پراپرٹی ان کے نام ہونی تھی، اب ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی زمینیں، ان کی پراپرٹی انہیں مل جائے، اور اس وجہ سے ان کے رشتہ داروں نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، پرابلمس کریٹ کرنی شروع کی، حتیٰ کہ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ بھی تھانے میں رپورٹ وغیرہ بھی کرا دی۔ اب چونکہ آلریڈی وہاں جو پولیس کے لوگ تھے وہ ان کی فیملی کو جانتے تھے، ان کے والد سے تعلقات تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کسی کو نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ پریشان کرتے ہیں، نہ کسی غلط چیز میں انوالو ہیں۔ تو جب ان خاتون نے یہ نفل پڑھنا شروع کیے کہ ہمیں ان رشتہ دار سے جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ہماری جائیداد پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے، تو کچھ عرصہ انہوں نے جب یہ نفل پڑھے تو کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ پولیس اسٹیشن میں ان خاتون کو بھی بلایا گیا، اور انہوں نے جو ان کے خلاف رپورٹ کرائی تھی، تو ان کے رشتہ دار نے کہا تھا کہ آپ یہ رپورٹ جو ہے ان کو مت دکھائیے گا، ان کے جو چچا زاد ہیں یا جو فیملی ممبرس ہیں ان کو مت دکھائیے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پولیس والے بندے کے دل میں، اس انسپیکٹر کے دل میں ایسا رحم ڈالا اور ایسا پلٹا کھایا، سب کچھ تمام چیزیں ان کے حق میں ایسی بہتر ہوئیں، اللہ کا نظام ایسا بہتر ان کے حق میں ہوا کہ انہوں نے ان کو رپورٹ بھی پڑھوائی کہ دیکھو اس نے کیسی جھوٹی رپورٹ تم لوگ کے خلاف کروائی ہے، اور جو ہے اسے بے عزت کر کے تھانے سے نکالا گیا، اور یہ صبح سے لے کر دوپہر تک وہاں اسٹیشن میں بیٹھی رہیں، پولیس اسٹیشن میں، اور جو ہے ان کو پروٹیکشن بھی ملی وہاں سے، ان کی جو ہے حفاظت بھی ہوئی، اور ان کے جو رشتہ دار تھے جو ان کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کسی طریقے سے ان کے لیے کچھ پرابلمس کریٹ ہو اور ان کی جائیداد ہمیں مل جائے، ان کو بہت بے عزت کر کے، ذلیل و رسوا کر کے تھانے سے نکال دیا گیا۔ اور بعد میں جب ان کا زور اس طرح سے نہیں چلا تو انہوں نے جادو کروانا شروع کیا ان کے اوپر کہ ان کی پراپرٹی نہیں مل جائے۔ لیکن چونکہ یہ ذکر کرتی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں، بزرگ ہیں، حضرت جی ہیں، وہ انہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی حفاظت ہے، اور ان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں نا، چاہے وہ جادو کر رہے ہوں ان کے رشتہ دار، چاہے جو ہے ان کے ساتھ دنیاوی کوئی چیزیں لگا رہے ہوں کہ بس یہ ہار مان جائے، ان کی پراپرٹی ان کے پاس چلے جائے، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہی جو ہے نا لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، اور الحمدللہ یہ سیف ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کا غیبی نظام ان کے لیے متحرک ہو گیا ہے، تمام چیزیں ان کے حق میں ہو رہی ہیں اور بہتری آ رہی ہے۔ اب نفل 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں آپ نے، آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں چاہیں تو 1 سے زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا کام جلدی بن جائے، آپ کے پڑھنے میں تاثیر اور اثر زیادہ پیدا ہو جائے، تو آپ 2-3 مرتبہ بھی نفل کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے بعد مطلب جب آپ نے نیت باندھ لی تو سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جیسے نفل پڑھتے ہیں نارمل پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 1 تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور پھر 1 تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کی پڑھ لیں، یا افضل و بہتر تو ہوگا کہ آپ اس درود پاک کی تصویر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اس کی پڑھ لیں۔ افضل تو یہ ہے، اگر یہ آپ کو بڑا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو پھر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس کی ایک تصویر پڑھ لیجیے۔ جب آپ یہ استغفار کی تصویر پڑھ لیں، درود پاک کی تصویر پڑھ لیں، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، درود پاک پڑھیں، جس طرح سے آپ دعا مانگتے ہیں آپ اللہ کے حضور کہیے کہ یا رب عز و جل ان تمام پڑھائی یعنی نفل تسبیحات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیں، اور اس کا ہدیہ، اس کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ میں پیش فرما دیں، اور ان کے وسیلے سے حضرت مریم علیہ السلام کو اس کا ہدیہ پیش فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے اس تمام پڑھائی کا ثواب جو ہے ہدیہ فرما دیجیے سیدنا بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک ہو۔ اس طریقے سے آپ یہ ہدیہ پیش کیجیے، اور اس کے بعد اللہ سے کہیے کہ یا اللہ ان مبارک ہستیوں کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے میری یہ حاجات ہیں انہیں پورا فرما دیں، یہ پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، انہیں ختم فرما دیں۔ اور پھر آپ جس طریقے سے بھی دعا مانگتے ہیں دعا مانگیے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجات کے لیے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے دکھ ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے بھی زندگی کے آپ کے معمولات ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا مانگیے، سب کی نیت سے نفل پڑھیے۔ آپ ایک حاجات کے لیے نہیں کرنا، تمام حاجاتوں کے لیے کیجیے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے لیے دعا کیجیے۔ اس طریقے سے آپ نے نفل پڑھنا ہے، اور یہ پڑھائی کرنی ہے، یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور آپ نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے وسیلے سے میرے کام بنا دیں، یا اللہ میری یہ مشکلات دور کر دیں، یا اللہ میرے یہ مسئلے حل کر دیں۔ آپ نے اس طریقے سے جو ہے ہدیہ پیش کرنا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ ان مبارک ہستیوں سے نہیں کہنا کہ آپ میرے مسئلے حل کر دیں، کیونکہ جنہوں نے نفل بتائے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے ہم لوگ جو ہے ہر پل گناہ کرتے ہیں، اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اتنی مبارک ہستیوں سے رجوع کریں، ان سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ ہمارے اوپر نظر کرم کر دیں، ہم بہت گنہگار ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ ہمارے لیے یہ مسئلے حل کر دیں، یا اللہ تو ہمارے یہ کام بنا دیں، ہماری مشکلات حل کر دیں ان کے ذریعے وسیلے سے، ان مبارک ہستیوں کے ذریعے وسیلے سے۔ بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ ان ہستیوں سے نہیں کہنا کہ آپ جو ہے میرے یہ کام بنا دیں، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں، اس لیے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے سیاہکار بدکار ہیں، ہمارے نہ کوئی اعمال ہیں، نہ اخلاص ہے، نہ کردار ہے۔ ہم کس منہ سے ان سے گزارش کریں، کس منہ سے ہم ان ہستیوں کے سامنے جائیں؟ تو پہلے تو ہم اللہ سے ہی کہیں گے، اور پھر دعا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بھی معاملات بھی نہ ہوں گے، اللہ کا غیبی نظام آپ کے لیے متحرک ہوگا، چیزیں آپ کے موافق ہونے لگیں گی، معاملات خود بخود سیٹل ہونے لگیں گے۔ آپ دیکھیں گے یہ خاتون خود کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں بن رہا، وہ میرے خلاف ایسا کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ہم اس طرح سے پریشان ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے نفل پڑھنا شروع کیے، اور جس طریقے سے پولیس اسٹیشن میں ہماری مدد کی گئی، اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا گیا، تب مجھے ریئلائز ہوا تمام چیزیں رفتہ رفتہ کر کے آہستہ آہستہ اللہ کے تمام نظام ہمارے موافق ہو رہے ہیں، ہمارے کاموں میں آسانی ہو رہی ہے، ہمارے کام بنتے جا رہے ہیں، ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ نفل پڑھنے کی برکت سے، ہدیہ کرنے کی برکت سے، دعا مانگنے کی برکت سے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا غیبی نظام متحرک ہوگا، تمام مسئلے حل ہوں گے، تمام حاجاتیں پوری ہوں گی، تمام کام بنیں گے۔ مستقل مزاجی سے پڑھتے رہیے، 2 رکعت نماز نفل، 1 تسبیح استغفار، 1 تسبیح درود پاک کی ہے، بس ہدیہ کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بیسٹ ٹائم تو جو ہے وہ آپ کا تہجد کا ہے، اس وقت پڑھیں تو بہت جلدی کام بنے گا، ورنہ اپنی سہولت کے حساب سے، اپنی آسانی کے حساب سے جس وقت چاہیں جیسے چاہیں اسے آپ ادا کیجئے، اور ساتھ میں جو ہے دن میں 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ بس دعا کیجئے، سب کے لیے کیجئے، سب کے حق میں بہتر ہو، سب کے لیے آسانی کا معاملہ، اور سب کی جائز و امراض حاجات ہوئیں، سب کے مسئلے حل ہو، سب کی پریشانیاں ختم ہوں، اور اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو سنیں، جو پڑھیں، جس کے کام بنے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔